جی میرا بچہ اس وقت مظہر تاڑڑ ہسپتال وچ داخل ہے. میری تمام انچارج اگے اپیل ہے کہ میں سخت انصاف دیتا جاوا اور تاکہ اس خلاف سخت کاروائی کی جاوا یہ عملے خلاف اور اس خلاف تاکہ اس تو بعد کسی ہوری معصوم بچے نال یہ وجہ مسئلہ نہ پیش آوا. منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں. ملکوال میں نجی اسپتال عملے کی غفلت. 1.5 سالہ بچے کو بی پازیٹیو کی بجائے اے پازیٹیو خون لگانے سے موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا. بچے کی حالت مزید تشویشناک ہو گئی. والدین سراپا احتجاج. ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے نوٹس لے لیا. منڈی بہاؤدین کی تحصیل ملکوال میں نجی اسپتال میں گاؤں کٹیالہ خرد کا رہائشی قاسم اپنے 1.5 سالہ بچے کو چیک اپ کے لیے نجی اسپتال لایا. ڈاکٹر نے بچے میں خون کی کمی بتا کر خون کا ٹیسٹ کیے بغیر انتظامیہ نے بچے کو بی پازیٹیو کی بجائے اے پازیٹیو خون لگا دیا, جس پر بچے کی حالت تشویشناک ہو گئی. بچے کو دوسرے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. بچے کے والد قاسم نے میڈیا کو بتایا کہ جس اسپتال میں بچے کو لے کر آئے ہیں اس ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بیٹے کو بی پازیٹیو خون گروپ کی بجائے اے پازیٹیو خون لگا دیا گیا ہے. بچے کے والد نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اپیل کی ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور غفلت کے مرتکب اسپتال انتظامیہ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. پولیس ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. جی میرا بچہ اس وقت مظہر تاڑڑ ہسپتال وچ داخل ہے. میری تمام انچارج اگے اپیل ہے کہ میں سخت انصاف دیتا جاوا اور تاکہ اس خلاف سخت کاروائی کی جاوا یہ عملے خلاف اور اس خلاف تاکہ اس تو بعد کسی ہوری معصوم بچے نال یہ وجہ مسئلہ نہ پیش آوا. منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں. ملکوال میں نجی اسپتال عملے کی غفلت. 1.5 سالہ بچے کو بی پازیٹیو کی بجائے اے پازیٹیو خون لگانے سے موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا. بچے کی حالت مزید تشویشناک ہو گئی. والدین سراپا احتجاج. ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے نوٹس لے لیا. منڈی بہاؤدین کی تحصیل ملکوال میں نجی اسپتال میں گاؤں کٹیالہ خرد کا رہائشی قاسم اپنے 1.5 سالہ بچے کو چیک اپ کے لیے نجی اسپتال لایا. ڈاکٹر نے بچے میں خون کی کمی بتا کر خون کا ٹیسٹ کیے بغیر انتظامیہ نے بچے کو بی پازیٹیو کی بجائے اے پازیٹیو خون لگا دیا, جس پر بچے کی حالت تشویشناک ہو گئی. بچے کو دوسرے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. بچے کے والد قاسم نے میڈیا کو بتایا کہ جس اسپتال میں بچے کو لے کر آئے ہیں اس ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بیٹے کو بی پازیٹیو خون گروپ کی بجائے اے پازیٹیو خون لگا دیا گیا ہے. بچے کے والد نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اپیل کی ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور غفلت کے مرتکب اسپتال انتظامیہ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. پولیس ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے. بورے والا سے شبیر حسین کی رپورٹ کے مطابق چک نمبر 505 ای بی والے روڈ چک نمبر 124 ای بی میں 2 افراد 50 فٹ گہرے کنویں میں گر کر پھنس گئے. 50 فٹ گہرے کنویں میں ایک بکری گری تھی جس کو مقامی افراد نکال رہے تھے. کنویں میں گر گئے. ریسکیو 1122 کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 بورے والا کی ایمبولینسز اور ریسکیو وہیکل کو روانہ کیا گیا. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر دانش خلیل کی ہدایت پر انچارج ریسکیو 1122 بورے والا عبدالجبار ریسکیو اینڈ کمیونٹی سیفٹی آفیسر بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے اور تمام آپریشن کی کمانڈ کرتے ہوئے دونوں افراد کو زندہ نکال لیا. منڈی بہاؤدین میں ماڈل کریمنل ٹرائل کورٹ سے قتل کے مختلف 7 مقدمات کے فیصلے سنا دیے گئے. عدالتی ذرائع کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج ماڈل کریمنل ٹرائل کورٹ محمد ندیم اقبال کی عدالت سے قتل اور منشیات کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا. اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کی فائنل بحث کے بعد مقدمات کے فیصلے ایک ہی دن میں سنائے گئے. تھانہ قادر آباد کے مقدمے قتل میں ملوث ملزم کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم سنایا گیا. ملزم مظہر نے 7 ماہ قبل اپنی بیوی کو تیزاب پھینک کر قتل کر دیا تھا. تھانہ گوجرا کے مقدمائی قتل کے ملزم فیاض کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم سنایا گیا. ملزم نے 3 سال قبل بری حرکتوں سے منع کرنے پر عامل سہیل نامی نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. مقدمے میں ملوث 3 ملزمان کو بری کر دیا گیا. تھانہ صدر کے زیادتی اور قتل کے مقدمے میں ملوث ملزم ارسلان کو قتل کا جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور زیادتی کا جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی. مجرم نے 2 سال قبل چک بساوا کے قریب ایک خاتون کو زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کر دیا تھا. جبکہ تھانہ صدر کے ایک اور مقدمے میں اور قتل میں ملوث ملزم زین العابدین کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی. مجرم نے 2 سال قبل تھانہ صدر کے علاقہ گوڑا ہاشم شاہ میں تل کلامی پر فائرنگ کر کے اسلم نامی شخص کو قتل کر دیا تھا اور تھانہ صدر کے منشیات میں محمد افضل کو 4 سال 6 ماہ قید کا حکم سنا دیا. ملزم سے 1638 گرام چرس برآمد ہوئی تھی. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. ہمارے 1+ نیوز کے سینئر کرائم رپورٹر زید شبیر سے. ساہیوال جے ٹی روڈ نزد جوہر ٹاؤن کے قریب موٹر سائیکل اور گدا گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق. حادثے میں جاں بحق ہونے والے شخص 8158 ساہیوال کے نواحی گاؤں کا رہائشی تھا. ED 115 نے میت کو ورثاء کے حوالے کر دیا.
खबर शामिल करते हैं बुच्चे के ज़िला ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदा ताउर रहमान से। ननकाना साहब सैयद वाला रोड ठट्ठा खुदा गाँव में नौजवान पुराने कुएं से ईंटें निकालते हुए मिट्टी गिरने से कुएं में दब गया। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला इमरजेंसी व्हीकल्स के साथ बर वक्त वहां पहुंचे। रेस्क्यू अमले ने पेशावराना महारत से नौजवान को बाहर निकाल लिया। नौजवान की हालत तशवीशनाक होने के बायस रेस्क्यू अमले ने CPR अप्लाई करते हुए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौजवान की शिनाख्त ज़ोहरे खान उम्र 40 साल से हुई। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे 1+ न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जैन शब्बीर से। प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इरशाद कमर राव, डॉक्टर अख्तर और डॉक्टर जुनेद इकबाल ने DHQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल के शोबा अमराज क्लब का विजिट किया। विजिट के दौरान उन्होंने शोबा अमराज क्लब में मौजूद डॉक्टर नर्सेज, वार्ड में मौजूद मरीजों और शोबा अमराज क्लब की सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। विजिट के दौरान डॉक्टर शेर अफगान ने प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इरशाद कमर राव और उनके साथ मौजूद सीनियर डॉक्टर्स को शोबा अमराज क्लब के तमाम इंतजामात और मरीजों के हवाले से आगाह किया। विजिट के दौरान उन्होंने शोबा अमराज क्लब के तमाम डॉक्टर्स को शाबाशी दी और कहा कि इसी तरह अपनी ड्यूटी ऐसा तरीके से सर अंजाम देते रहे ताकि हेल्थ डिपार्टमेंट मजीद तरक्की की राह पर गामजन हो सके। बूरेवाला से हमारे नुमाइंदा शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने पुलिस लाइन्स विहाड़ी में बच्चों से ज्यादती और बदफेल गबी के साबिका दर्ज शुदा मुकदमात के मुद्दईयान से मुलाकात की और मुकदमात के हवाले से पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस दौरान मुकदमात की तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद हैं जिन्होंने मुकदमात की पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। DPO विहाड़ी ने मुद्दईयान से मुकदमात के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में भी दरियाफ्त किया और कहा कि पुलिस मुलजिमान या दीगर कोई भी शख्स मुकदमात में सुलह के हवाले से प्रेशर डाले तो फौरी मुझे बतलाए। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे और मेरिट पर मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर रीडर DPO भी मौजूद थे। ओबाड़ो से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP साहब घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की जानिब से सब डिवीज़न कच्चो बंडी कच्चा एरिया में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। SSP साहब घोट की काताना कच्चू बंडी 2 का दौरा। SSP साहब के हमरा ASP मीरपुर माथेलो जहांदाद अकरम साहब, DSP रोंती नज़ीर अहमद सोमरू साहब, ज़िले के SHO साहिबान ज़िला घोटकी के दीगर नफरी मौजूद थी। SSP साहब ने थाना कच्चो बंडी 2 पर मौजूद पुलिस अफसरान और जवानों से मिले और कच्चा में ऑपरेशन से मुतालिक बातचीत की। तमाम अफसरान और जवानों के हौसले बुलंद देखते हुए SSP साहब ने उन सबको शाबाशी दी। डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। घोट की पुलिस का भारी नफरी APC बख्तरबंद गाड़ियों के साथ कच्चा में डाकुओं के ठिकाने कमीन गाहें मुस्मार कर दी गई और आग लगाकर जला दी गई। पुलिस ने डाकुओं की नकलो हरकत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। पुलिस ने डाकुओं के नए असलहा और एमुनेशन की सप्लाई को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। पुलिस की जानिब से कच्चा एरिया में मजीद पुलिस पकड़ें भी कायम कर दी गई है। डाकुओं के खिलाफ मौसर और मरबूत हिकमत अमली के साथ ऑपरेशन जारी रखते हुए मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डाकुओं की मौजूदगी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दुश्मन के सामने सीना सुपर धरती का एक और रखवाला वतन अजीज पर कुर्बान। लॉन्स नाइक परवेज अहमद ने दहशत गर्दों के पाक अफगान बॉर्डर दवातोई चेक पोस्ट शुमाली वजीरस्तान पर हमले को नाकाम बनाते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ उनकी आबाई कब्रस्तान सरले खुर्द में सपुर्द खाक कर दिया। तहसील फालियां के तारही कस्बा हीला के नवाही गाँव सरले खुर्द के सपूत लॉन्स नाइक परवेज अहमद ने अपनी जान वतन अजीज पर निसार कर दी। शहीद परवेज अहमद शुमाली वजीरस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर कायम आर्मी चेक पोस्ट दवातोई पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे कि दहशत गर्दों ने अचानक हमला किया, जिसका पाक फौज के जवानों ने भरपूर अंदाज में जवाब देते हुए दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। लॉन्स नाइक परवेज अहमद ने अपने साथी हवालदार सलीम के साथ बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद का जस्ते खाकी पाक आर्मी अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल स्क्वाड की क़यादत में उनके आबाई गाँव सरले खुर्द जिला मंडी बहाउद्दीन पहुंचाया गया, जहाँ पर शहीद की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के सदर मीर बाबर खान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो आवाम दुश्मन और गरीब दुश्मन बजट है। इस बजट में मुल्क के गरीब तबके के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। बजट में आवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने घोटकी के वार्ड नंबर 8 में पीपल्स पार्टी के ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी जिला जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मुजीद लाखो, वार्ड
नंबर 8 के सदर राना ज़रीफ राजपूत, जनरल सेक्रेटरी राना अली, अल्लाह डनो सोमरू, कुर्बान राजपूत, राना दिलशाद अली, राना फरहान, अब्दुल गनी लाखो और दीगर भी मौजूद थे। मीर बाबर खान ने मजीद कहा कि मेहनतकश और दिहाड़ीदार तबके की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। खाने पीने की अशिया, आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है और न ही अद्वियात की कीमतों में कोई रिलीफ दिया गया है। बजट में सिर्फ मुल्क के अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, लिहाजा में सवाब दुश्मन को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, क्योंकि मौजूदा विफाकी हुकूमत ने अवाम के मसाइल हल करने की बजाय उनमें मजीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसने हमेशा गरीब आवाम की खिदमत की है और आवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। यही वजह है कि लोग मुख्तलिफ पार्टियां छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन में मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट से कत्ल के मुख्तलिफ 7 मुकदमात के फैसले सुना दिए गए। अदालती ज़राए के मुताबिक एडिशनल सेशन जज मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट मोहम्मद नदीम इकबाल की अदालत से कत्ल और मुनशियात के मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की फाइनल बहस के बाद मुकदमात के फैसले एक ही दिन में सुनाए गए। थाना कादिराबाद के मुकदमे क़त्ल में मुलव्विस मुलजिम को जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया। मुलजिम मजहर ने 7 माह कबल अपनी बीवी को तेजाब फेंक कर कत्ल कर दिया था। थाना गोजरा के मुकदमाई कत्ल के मुलजिम फयाज को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। मुलजिम ने 3 साल कबल बड़ी हरकतों से मना करने पर आमिल सुहेल नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुकदमे में मुलव्विस 3 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। थाना सदर के ज्यादती और कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम अरसलान को कत्ल का जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और ज्यादती का जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुजरिम ने 2 साल कबल चक बसावा के करीब एक खातून को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया था, जबकि थाना सदर के एक और मुकदमे में और कत्ल में मुलव्विस मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिम ने 2 साल कबल थाना सदर के इलाका गोड़ा हाशिम शाह में तल कलामी पर फायरिंग करके असलम नामी शख्स को कत्ल कर दिया था और थाना सदर के मुनशियात में मोहम्मद अफसल को 4 साल 6 माह कैद का हुक्म सुना दिया। मुलजिम से 1638 ग्राम चर्स बरामद हुई थी। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते चलें, अब रुख करते हैं झंग का। वहां पर हमारे 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी का पारा हाई होते ही झंग रेल बाजार के ताजर हाजी आरिफ करियाना स्टोर और न्यू मुदस्सिर रेडीमेड दुकानदारों ने मिलकर बाजार में खरीदारी के लिए आए हुए आवाम के लिए ठंडे मीठे पानी की सबीलें लगा दी। बाजार में आई औरतें, मर्द, बच्चे और दुकानदारों ने पानी पीकर सबको दुआएं दी। बाजार में आए हुए मर्द औरतों ने और 7 दूसरे दुकानदारों ने इस काम को खूब सराहा और कहा यही तो सदकाए जारिया है। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन घोटकी की जानिब से सेबको ऑफिस से मेन चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिविजनल चेयरमैन सैयद अमजद हुसैन शाह, जाहिद हमीद कुरैशी, माही खान, सोहबत मेमन, सख्तर अली मलिक, फरमान भुट्टो, एजाज सियाल, माजिद भकड़ो, जाहिद जुनेजो, ज़मीर चाचर ने की। रैली में सैकड़ों मजदूरों ने शिरकत की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए सैयद अमजद हुसैन शाह, जाहिद हमीद कुरैशी और दीगर ने कहा गुज़श्ता रोज़ नाम नेहाद सेबको लेबर यूनियन के रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के कायदीन के लिए जो नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई, हम उसकी शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। किसी को इजाज़त नहीं वो हमारे कायदीन के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा लेबर यूनियन के रहनुमा गुंडागर्दी के जरिए अफसरान को ब्लैकमेल कर रहे हैं और मजदूर दुश्मन पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। उन्होंने कहा हम मजदूर कल भी एक थे और आज भी एक हैं। हम अपने कायद अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। ओबाड़ो से हमारे नुमाइंदे राहब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद जिंदा है और वो अपने हिस्से का रिस्क खाते हैं। एसएसपी घोट की उमर तुफैल की शहीद एहलकार अब्दुर्रहमान वसेर के घर पहुंचकर बुरसा लवाहिकीन से मुलाकात, उनसे फातिहा ख्वानी ताज़ियत की और शहीद पैकेज 1 करोड़ 2 नौकरियां, 60 साल तक बेवा को शहीद की मुकम्मल तनख्वाह और बच्चों की तालीम का खर्चा का ऐलान किया। एसएसपी ने शहीद पुलिस एहलकार के बुरसा से ताज़ियत करते हुए कहा अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए और शहीद के दराजात बुलंद फरमाए। एसएसपी शहीद के छोटे बच्चों बेटों से भी मिले और उन्हें प्यार किया। याद रहे कल थाना कच्चूबिंडी 2 की हुदूद में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ जिसमें पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान वसेर शहीद हुआ था। एसएसपी ने शहीद पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान वसेर की अनमोल खिदमात की तारीफ की। एसएसपी ने कहा शहीद पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान वसेर महकमे को फ़ख्र है जिसने अपनी जान का नजराना देकर शहादत का जाम नोश किया। शहीद ने अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ निहायत ही ईमानदारी से सरअंजाम दिए।
SSP نے یقین دلایا کہ شہدا کے خاندان ہمارے اپنے کنبے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود IGP سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ سے سلطان احمد پہمر کی رپورٹ کے مطابق خیرپور ناتھن شاہ میں وابڈا ہائیڈرو لیبر یونین کی جانب سے یونین کے مرکزی رہنماؤں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے اور سیبکو آفس سکھر میں توڑ پھوڑ کرنے کے خلاف وابڈا آفس کے آگے سخت احتجاجی مظاہرہ اور نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرے میں سب ڈویژن آپریشن کے این شاہ کے عہدیداران الہی بخش چانڈیو، سفر ساریو، ظہیر گاڑی، ارشد بلح، عبدالحمید، عقیل سومرو، امجد آرائی اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وابڈا لیبر یونین کی کامیابیوں پر بلیک میلر گروہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر ہمارے یونین کے مرکزی رہنماؤں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں اور سیبکو آفس سکھر میں توڑ پھوڑ کی ان کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ان کو بتانا چاہتے ہیں ہائیڈرو لیبر یونین مزدوروں کی حقیقی تنظیم ہے اور ہم پرامن ہیں۔ ہم اپنے قائدین کے حکم پر پرامن احتجاج کیا۔ بلیک میلر گروہ کو بتانا چاہتے ہیں اپنا قبلہ درست کریں۔ انہوں نے اعلیٰ اختیاروں سے مطالبہ کیا بلیک میلر گروہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اگر ایسا نہ ہوا تو احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے نمائندے راجہ حاجی اکبر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل بھلوال میں جماعت اسلامی بھلوال کے زیر اہتمام درس قرآن پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں نائب امیر پنجاب شمالی شعبہ فہم القرآن پروفیسر زیگم مغیرہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، قرآن پاک میں ہماری تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں تو جتنی بھی بے سکونی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور نہ صرف ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا بلکہ معاشرے میں پیدا ہونے والا بگاڑ کا بھی خاتمہ ہوگا۔ یہ بات انہوں نے جامعہ مسجد توحیدیہ میں منعقدہ درس قرآن کے موقع پر شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ممبر مشاورتی کمیٹی جماعت اسلامی چودھری محسر احمد گجر، محمد صدیق، ارشد نعیم دھوتھڑ، ضیاء الرحمان قاسمی سمیت دیگران شریک تھے۔ پروفیسر زیگم مغیرہ نے درس قرآن دیتے ہوئے کہا، قرآن پاک کی تعلیمات ہمارے لیے صراط مستقیم کی طرح ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور آخرت کے لیے سامان بھی مہیا کر سکتے ہیں، مگر افسوس کا مقام ہے ہم نے صرف دنیا کی زندگی کو ہی فوقیت دے رکھی۔ منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حکومت پنجاب کے احکامات پر ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر چیف آفیسر بلدیہ نے شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن غیر ضروری راستوں میں رکاوٹیں ہٹا دی۔ چیف آفیسر بلدیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر بازار سے تجاوزات کے خلاف کمر کس لی، شہر بھر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کر ڈالا۔ چیف آفیسر بلدیہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کی ہدایات پر شہر سے تجاوزات کے خلاف آپریشن، تاجر دکاندار غیر ضروری راستوں میں ناجائز تجاوزات ہٹا لیں ورنہ آپریشن جاری رہے گا۔ تجاوزات کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ مظہر احمد صدیقی سے۔ اعجاز علی حالی پوٹو اسسٹنٹ کمشنر گھوٹکی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ 3 ہفتے قبل اسسٹنٹ کمشنر گھوٹکی ذوالفقار علی رند کا تبادلہ کیا گیا تھا، جس کے بعد 3 ہفتوں سے خالی ہونے والی سیٹ پر آج سندھ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے اعجاز علی حالی پوٹو کو اسسٹنٹ کمشنر گھوٹکی تعینات کر دیا ہے، جس کا آج گھوٹکی پہنچ کر چارج لینے کا امکان ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر احسان اللہ ضیاء سے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے وارث شاہ ایڈیٹوریم میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور ویکسینیشن سینٹر میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے CO ہیلتھ ڈاکٹر صدیق بلوچ کو ہدایات کی کہ کرونا ویکسینیشن سینٹر کا باقاعدگی کے ساتھ دورہ کریں۔ انہوں نے تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات کی کہ کرونا ویکسینیشن سینٹرز میں عوام کے لیے بہتر طبی سہولتوں کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شیخوپورہ میں اب تک 1,40,000 افراد کی کرونا ویکسینیشن کی جا چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع میں 4,000 افراد کی ویکسینیشن کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں ویکسین کی وافر مقدار موجود ہے اور تمام ویکسینیشن سینٹرز مکمل طور پر فعال ہیں۔ ضلع انتظامیہ کرونا ویکسینیشن کے ٹارگٹ کے حصول کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے اور ویکسینیشن مہم تیز کرنے کے لیے پلاننگ اور مانیٹرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع کی تمام تحصیلوں اور دیہی علاقوں میں بھی ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ کرونا ویکسینیشن ٹیموں میں بھی مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اوباڑو سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ راہب علی رند کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو میں تعلقہ پریس کلب کے صدر محترم جناب عبدالحی چجن صاحب اور جنرل سیکرٹری محترم جناب عبدالواحد ملک صاحب کی سالگرہ کے موقع پر تعلقہ پریس کلب اوباڑو میں کیک کاٹنے کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں تمام عہدیدار اور ممبران نے بڑی شرکت کی۔ اس موقع پر تعلقہ پریس کلب اوباڑو کے سینئر نائب صدر اقبال انجم، نائب صدر محمد شعبان ملک، عزیز اللہ ملک، علی شیر چاچڑ، قابل تبسم طالب حسین جونو، امیر بخش سومرو، محمد سومار شر، کامران
عمران عباسی، راہب علی رند، محمد یوسف مغل اور معزز مہمان فیض اللہ سمیجو، مشتاق احمد سومرو اور دوسرے دوستوں نے دونوں کو سالگرہ کے موقع پر ہار پہنائے اور گفٹ دے کر مبارکباد پیش کی، جبکہ پریس کلب کے صدر عبدالحی چچن صاحب اور جنرل سیکرٹری عبدالواحد ملک صاحب نے تمام موجود معزز دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف محمد ارشاد سے۔ صوبائی وزیر قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود رسول نگر پھاٹک کا بغور جائزہ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ انجینئرز اور تمام متعلقہ اداروں کے سربراہان بھی موجود تھے، جنہوں نے اس پھاٹک پر بنائے جانے والے انڈر پاس کی جدید ڈیزائننگ کے لیے اپنی رائے پیش کی۔ اس موقع پر میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ یہ انڈر پاس شیخوپورہ کا میگا پروجیکٹ ہے، جو کہ 40 کروڑ روپے کی خطی رقم سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اس انڈر پاس کے ڈیزائن اور تعمیر میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کو دور حاضر کی ضرورت کے مطابق ڈیزائن کر کے جلد تعمیر کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے بہترین انجینئر سے خدمات لی جائیں گی، جس پر اہل علاقہ نے میاں خالد محمود کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقہ مکینوں کی اس ذہنی کوفت اور پریشانی کو حل کیا جائے۔ اس موقع پر سٹی صدر تحریک انصاف میاں تیمور خالد اور دیگر پی ٹی آئی رہنما بھی موجود تھے۔ کہوٹہ کی تاجر برادری کا انوکھا احتجاج، مین بازار مٹور روڈ پر قبر بنا کر پی ٹی آئی کا پرچم اوپر ڈال کر آخری آرام گاہ قرار دے دیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ملک حسنین سے۔ جی ملک حسنین، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، کہوٹہ کی تاجر برادری کا انوکھا احتجاج، مین بازار مٹور روڈ پر قبر بنا کر پی ٹی آئی کا پرچم اوپر ڈال کر آخری آرام گاہ قرار دے دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ایک ماہ قبل واٹر سپلائی کے پیپ ڈالنے کے بعد بقایا مٹی بار بار شکایات کرنے کے باوجود نہ اٹھانے پر تاجر برادری نے انوکھا احتجاج کیا۔ بقایا مٹی کی روڈ کے درمیان میں قبر بنا کر پی ٹی آئی کا پرچم اور چادر خار ڈال کر آخری آرام گاہ کا بورڈ لگا دیا، جس پر فوٹو اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس موقع پر تاجر برادری کا کہنا تھا ایک ماہ قبل یہ کھدائی کی گئی لیکن دوبارہ مٹی نہیں اٹھائی گئی، بار بار شکایات کی گئی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے اس احتجاج کو دوسری پارٹیوں کے سر ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ احتجاج مختلف مخالف پارٹیاں کر رہی ہیں۔ اس موقع پر پی ٹی آئی قیادت کو سخت پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جی بہت شکریہ۔ کہوٹہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ملک حسنین محمود ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ساہیوال سے ہمارے ون پلس نیوز کے سینئر کرائم رپورٹر زین شبیر کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل 50 کے یو سی ایم او حمید تبسم کے خلاف ہیلتھ ورکر کی دی جانے والی درخواست کے پیش نظر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ساہیوال ڈاکٹر مجید خان نیازی نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ یونین کونسل 50 کے یو سی ایم او حمید تبسم کے خلاف تھانہ کلہ منڈی میں بھی بد اخلاقی اور ہیلتھ ورکر کو جان سے مار دینے کی دھمکیوں کے پیش نظر دی جانے والی درخواست کی تفتیش بھی شروع۔ ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے ہیلتھ ورکر نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ساہیوال کے دفتر میں موجود جونیئر کلرک محمد احمد سرفراز اور محمد شہزاد دفتر میں آنے والی شکایات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ساہیوال ڈاکٹر مجید خان نیازی تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ون پلس نیوز اور پاور یونین آف جرنلسٹ پاکستان کے مرکزی صدر نور حسن بھٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ساہیوال ڈاکٹر مجید خان نیازی کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے ہیلتھ ورکرز کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے اور اپنی پاورز کا غلط استعمال کرنے والے یو سی ایم او حمید تبسم کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا۔ خیرپور ناطن شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ سلطان احمد بنہور سے۔ خیرپور ناطن شاہ کا نواحی گاؤں تھلوہ بنیادی سہولیات سے محروم، لوگ جدید دور میں بھی دور قدیمہ والی زندگی گزارنے پر مجبور۔ خیرپور ناطن شاہ سے چند کلومیٹر کے مفاصلے پر واقع قدیمی گاؤں تھلوہ میں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث علاقہ مکین دور قدیمہ والی زندگی گزارنے پر مجبور۔ اس سلسلے میں پرحیت مزاحمت صد کی جانب سے عبدالشکور سجاد اور نوید بھٹگڑی کی رہنمائی میں انقلابی چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف تنظیموں کے ارکان اور علاقہ مکین کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ولیج تھلوہ یونین کونسل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ یونین کونسل کے فنڈز ڈی سی او اور اے سی سے ہوتے ہوئے سیکرٹری تک پہنچتے ہی ہضم ہو جاتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 13 سالہ دور حکومت میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بوائز پرائمری اسکول میں اساتذہ کی کمی کو ختم کیا جائے، اسپتال کو اپ گریڈ کر کے مکمل سہولیات دی جائیں، قدیمی قبرستان کو 4 دیواری دے کر قبضہ خوروں سے محفوظ بنایا جائے، جبکہ علاقے میں صفائی کے نظام کو بھی بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹس بھی لگوائی جائے، جو کہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے۔